بچے پڑھاتے ہیں ہاں اور لوگوں کو یا بچے سوتے ہیں تو تو آپ مطلب کہاں کہاں سے آئے ہو؟ آپ کہاں سے ہو؟ کھیکڑے سے جی. تم کھیکڑے سے ہو؟ محمد مونس بھائی کا نام ہے، اور آپ یہاں بچے پڑھاتے ہیں تو صرف مطلب عربی پڑھاتے ہیں یا اس کا ٹرانسلیٹ ترجمہ بھی پڑھاتے ہیں؟ نہ نہ بس عربی ترجمہ عربی نہیں پڑھا ترجمے کو صرف مفتی جانتا ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں بس. مان لیجیے قرآن جو ہے، کیوں بھائی قرآن عربی کے اندر ہے، ہماری اتنی نالج ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ لگے، ہمیں اپنے دین کے بارے میں اتنا پتہ آپ کو لگے. نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ بھائی ہم چوری کر رہے تو اللہ چوری کرا رہا، ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے. یہ چینل کسی بھی مسلمان کے پرتی نفرت پھیلانے کے لیے نہیں ہے. ہم یہاں کیول وہی اسلام دکھاتے ہیں جس کی ویاخیا قرآن اور حدیث میں کی گئی ہے. ہم نہ تو کوئی بات جوڑتے ہیں اور نہ ہی کچھ چھپاتے ہیں. اگر کسی کو ہمارے کنٹینٹ سے آپتی ہے تو پہلے قرآن اور حدیث کو پڑھے، پھر ہم سے سوال کریں. وہ اس گاؤں کونا گاؤں کی ایک مسجد میں آئے ہیں، یہ مسجد آپ کو دکھ رہی ہوگی اسکرین پر. چلو اب چلتے ہیں اندر اور بات کرتے ہیں حافظ جی سے اور مولوی وغیرہ سے، بچوں سے جیسی بات ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ بنے رہیں. تو بیٹا آپ یہاں پڑھتے ہو کیا؟ ہاں حافظ جی ہیں تمہارا، تم پڑھتے ہیں؟ جی. یہاں کوئی ذمہ دار آدمی ہے جو پڑھاتے ہیں آپ کو؟ حافظ جی صاحب ہیں آپ ہی سنو. جو تمہیں پڑھاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے یہاں؟ ہاں ہے کار صاحب ایک ہے. قاری صاحب ہیں، ذرا بلا سکتے ہو؟ ہم بات کر لیں اگر ان کو تھوڑی. تو میرے خیال سے مسجد تعمیر ہو رہی ہے نہیں، یہ ذرا دکھا دیجیے. یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے میرے خیال سے، بڑا کر رہے ہیں مسجد کو، چھوٹی پڑ رہی ہوگی تو اس لیے بنا رہے ہیں بھائی. ہاں بات کرنے والی تو ہمیں نا آپس جیسے اور قاری وغیرہ سے بات کرتے ہیں. یہ ہندو بھائی یہ بچے پڑھاتے ہیں ہاں اور لوگوں کو سر پر کر تھوڑا بہت یہی ہے. ہاں کپڑے پہن کے آ رہے ہیں. یہاں بچے سوتے ہیں تو مدرسہ ہے. تو آپ مطلب کہاں کہاں سے آئے ہو؟ آپ کہاں سے ہو؟ کھیکڑے سے جی. تم کھیکڑے سے ہو؟ اچھا تم پڑھ رہے ہو ہاں تو جی. آپ کا پارا کون سا لگ رہا ہے؟ یہ قرآن آپ سے کر لیا نہیں قاعدے ہی لگ رہا ابھی تو. تمہارا قاعدے لگ رہے مطلب ہنگائی ہو. ہیں. اور تم کہاں سے بھائی؟ مطلب ہنگائی ہو، میرا وہ لگ رہا چل یہ کر رسولہ. اچھا یہ کون سا گاؤں؟ گونا. کون ہے؟ گونا اور صبح. تم؟ میں کھیکڑا نہیں کا. نہیں. اور بھائی تم کہاں سے ہو؟ میں سرائے کا. یہ بھائی سرائے گنج سے ہیں. تو آپ بھی یہاں پڑھنے کے لیے کب سے پڑھ رہے ہو آپ؟ میں ابھی 2-3 مہینے. اچھا کیا کیا پڑھاتے ہیں آپ کو؟ ہمیں بہت چیز ہندی انگلش میتھ اردو. اردو پڑھتے ہیں؟ ہندی انگلش پڑھاتے ہیں آپ کو؟ اچھا یہ والے بورڈ پہ ہی تو پڑھتے ہیں. اچھا ہندی انگلش ہی پڑھاتے ہیں. تو انگلش میں جیسے کچھ کوشچن اگر میں پوچھنا چاہوں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ ابھی تو فی الحال اتنا ہو گیا. چلو ایلیفینٹ کی اسپیلنگ آتے ہیں؟ APPL. ایلیفینٹ کی اسپیلنگ، ایلیفینٹ ہاتھی والی. نہیں. تو آپ کو قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ ہاں کوئی شکایت ہو رہی قرآن کی کوئی سی بھی آیت آتی ہے آپ کو؟ سورت؟ ہے؟ مجھے سپارہ چل اچھا ابھی سپارہ چل رہا، کون سا سپارہ چل رہا ہے؟ رہا ہے. اما کا ہی چل رہا ہے. ابھی اما کا سپارہ چل رہا ہے. تو اما کے سپارے میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، جیسے سورہ اخلاص آتے ہیں. ایسا ہے. السلام علیکم آتی ہے. سناؤ اور خیریت؟ بڑے اللہ. آپ کا نام؟ محمد مونس. محمد مونس بھائی کا نام ہے، اور آپ یہاں بچے پڑھاتے ہیں؟ ہاں میں نے بھی بچوں سے پوچھا، بچے پڑھتے ہیں. کہاں کہاں سے بچے پڑھتے ہیں یہاں؟ یہ سب یہی کے ہیں. مطلب یہ ایک بھائی کھیکڑے کا بتا رہا ہے اور کچھ بھائی یہاں کے بھی ہیں. رشتے داری ہے، ایسے پڑھتے ہیں، رشتے داری ہے نہیں بچوں کی. اچھا بچوں کی رشتے داری ہیں. تو میں یہ پوچھ رہا تھا، جیسے آپ یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو صرف مطلب عربی پڑھاتے ہیں یا اس کا ٹرانسلیٹ ترجمہ بھی پڑھاتے ہیں؟ نہ نہ بس عربی. عربی نہیں پڑھاتے، ترجمہ نہیں پڑھاتے ہیں. تو ترجمہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ کوئی وجہ ہے اس کی؟ نہ نہ بس اتنا ہی ہے بس. بس اتنا نہیں پڑھاتے ہیں. جیسے آپ قاری ہیں تو جیسے کہ اسلام کے اوپر کچھ اعتراض وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے قرآن تو پڑھ رکھا ہوگا، ترجمے سے پڑھ رکھا ہوگا. تو قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا آپ نے؟ تو ترجمے کو صرف مفتی جانتا ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں بس قرات کرتے ہیں. قرات کرتے ہیں. تو جیسے اگر جیسے ہم تو جیسے کہ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن عربی میں، اور ہماری لینگویج جو ہے ہندی اور اردو ہے، ٹھیک ہے؟
तो हमारी लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है। जब हम कुरान को पढ़ेंगे, जैसे कि हम कोई भी आयत पढ़ लें, जैसे कि यासीन वल कुरान लकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंज़ील अल अज़ीज़िल तुनज़िरा कौमन उनज़िरा बहum फहुम गाफ़िलून, ये पढ़ लें हम। अब ये अरबी है तो हमें पता ही नहीं चलेगा, ना किसी को पता चलेगा हमने पढ़ा क्या। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट के साथ पढ़ें, अगर तर्जुमे के साथ पढ़ें, तो ये ज़्यादा बेहतर है या अरबी में पढ़ें ज़्यादा बेहतर है? ना इसके लिए आगे जाते हैं ना, फिर बड़े मदरसों में जाते हैं फिर। नहीं, मैंने अक्सर ये देखा है बच्चे पूरा कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन उनसे एक आयत का भी मतलब पूछ लो तो मतलब एक आयत का भी नहीं पता होता। तो अगर बच्चे को पूरा कुरान पढ़ाकर 2-3 आयत सूरतें ही पढ़ा दें, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़, मैं इनके थोड़ा ही पढ़ाएं, पूरा पढ़ाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके तर्जुमे के साथ तफसीर के साथ समझा के पढ़ाएं बचपन से ही, तो उसके दिमाग में मतलब बैठेगा। कोई उससे सवाल करेगा और तो सवाल करे या ना करे, सबसे मैंने एक वो बंदा नॉलेजेबल होगा, बचपन से ही उसे नॉलेज मिलेगी। तो इस ये बेहतर है या फिर हम अरबी में ही पढ़ाएं, ये ज़्यादा बेहतर है? नहीं सही बात है, इस चीज़ को समझा के पढ़ाया जाए तो अच्छा बेहतर है। ना समझा के पढ़ा जाए ना, देखो मेरी भी सोच ये है कि इंसान को समझा के पढ़ाने जाने, तो समझा के पढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है? क्या प्रॉब्लम आती है पढ़ाते हैं तो? थोड़ा असल में क्या है, देखो कुरान करीम एक ऐसी चीज़ है, इसका इल्म तो बहुत बड़ा है। तो बच्चे अभी तो इन्हें सबक याद करने में दिक्कत होती है, तो इतना समझाएंगे तो कहाँ समझ पाएंगे, इतने बड़े कहाँ हैं। नहीं चलो, ये तो भाई बच्चे छोटे भी हैं। तो उसी भाषा में हमने समझा दिया नहीं कि भाई ऐसे नहीं, इस्लाम में ये है ये है, ये चीज़ हमने सिखा दी बस इतना। बस तो कुरान करीम से क्या होता है, मतलब किस चीज़ का अदब सीखना, किस तरीके से ऐसा मामला होता मतलब ये कहने का मतलब कि बड़े, मतलब थोड़े से बड़े होने के बाद फिर उनको सिखाते हैं। हाँ, है ना। जैसे बड़े तो मदरसों में यहाँ कोई मतलब मदरसे का इदारा नहीं है, अच्छा एक मकतब की शक्ल में है। अच्छा। तो इसलिए फिर इन्हें बड़े उसमें बुझाएंगे, फिर आगे बड़े मदरसों में सब चीज़ होती है, फिर तर्जुमे के साथ भी होता है, या मौलबत वगैरह कुछ पढ़ते हैं। नहीं, जैसे मैं गली मोहल्ले में अपने में गया हूँ और भी बहुत सारी मस्जिद में गया हूँ, हमें बड़े बड़े बच्चे मिले हैं और बड़े बड़े वो मिले हैं लोग बाग, जैसे कि आप भी हैं। अब आप कह रहे हो आपने तर्जुमे से नहीं पढ़ा, तो इस हिसाब से थोड़ी मतलब थोड़ी ऐसे फील नहीं होता है, थोड़े जैसे हमारी कहीं ना कहीं कमी रह गई, यार हमें पढ़ना चाहिए था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल है ऐसे। ना? हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये कमी है। तो मेरे हिसाब से जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौर करें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब जरूर जानें। मान लीजिए कुरान जो है, क्यों भाई, कुरान अरबी के अंदर है, हमारी लैंग्वेज जो उर्दू और हिंदी है। अब अरबी में हमें उसका कुछ नहीं पता, हम अरबी में रट्टा मार रहे हैं, तो ये बेहतर है या उसको ट्रांसलेट के साथ पढ़ लें, चाहे थोड़ा पढ़ लें, उससे क्या होगा ना, हमें नॉलेज मिलेगी कुरान की, हमें पता चलेगा कुरान हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्यों, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? सही कहना चाहोगे जी, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें पता लगे। जी जब तक कुछ दिन फैल लगा, हमें अपने दिन के बारे में पता लगेगा। जी। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इतनी मोटी किताब पढ़ ली, 6,000 से ज़्यादा ऊपर उसमें आयतें होती हैं जी। कुरान के अंदर, लेकिन हमें एक आयत का भी मतलब नहीं पता, तो थोड़ा अजीब सा महसूस होता है यार, एक आयत का भी नहीं पता और हमने इतनी 6,000 आयतें पढ़ ली हैं, वो मतलब हमें एक का भी नहीं पता, तो कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि कहीं हम बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे। अब वे बताओगे हमारे से ज़्यादा सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शोएब भाई आ गए। और भाई खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए जनाब। जी हम भी खैरियत से हैं। हम यहाँ आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो आप जो मुफ्ती हैं या मतलब कारी हैं? नाम हाफिज साहब है जी। या हाफिज साहब हैं? तो हम वीडियो बनाते हैं, हमारे वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि हम लोगों को कुरान और हदीस की तरफ लेकर आएं। वो कुरान को सिर्फ अरबी में ना पढ़ें, उसको मायने के साथ पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी सोच ये बिल्कुल बेहतरीन है माशाल्लाह, और होना भी ऐसा चाहिए, बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी ये होना चाहिए कि कुरान को पढ़े, उसके मायने को समझे। क्योंकि अगर हम नमाज भी पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, किस तरीके से याद करेंगे, मायना अगर हमारे जहन में होगा तो फिर अलग ही एक मज़ा है नमाज पढ़ने का भी, कुरान पढ़ने का भी एक अलग मज़ा है। और तफसीर भी होनी चाहिए, जो आपने कहा माशाल्लाह बहुत उम्दा सवाल है ये आपका। हमारी इस पर कोशिश है इंशाल्लाह, हमारे बच्चे हाफिज बन जाएंगे। हाफिज बनने के बाद इसी के ऊपर मेहनत होगी। मौलवियत जो जाती है उसमें कुरान की तफसीर ही की जाती है, सिखाया जाता है, समझा जाता है कुरान क्या कह रहा है कुरान अल्लाह से। इससे ना, जैसे कि हम इसको अरबी में पढ़ते हैं, जैसे मैं हूँ, मैंने भी कुरान अरबी में ही पढ़ा था, मैंने तर्जुमे के साथ कुरान नहीं पढ़ा। एतराज अगर हम आपके सामने रखें, आप कुरान पढ़े हुए हो तर्जुमे और तफसीर के साथ क्या? ना कुरान पढ़े हुआ है, हाफिज है, मौलवियत नहीं की है। अच्छा, मौलवी यानी आप तर्जुमे से नहीं पढ़े आपने? नहीं जी। तर्जुमे से नहीं पढ़े हैं, तो फिर तो सवाल क्या रखेंगे। चलो एक वैसा सवाल रख लेते हैं जो जनरल सा है, जो होगा जनरल सा सवाल है कि हमें ये सिखाया जाता है कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, बिल्कुल। ठीक है? तो ये जो चोर हैं, गलत काम करने वाले, चोरी करने वाले, मर्डर हैं, मर्डर करने वाले, ये तो जो भी काम गलत करते हैं ये अल्लाह की मर्जी से करते हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो फिर जब जहन्नम में ये जाएंगे तो फिर मर्जी तो अल्लाह की चल रही, इनकी नहीं चल रही, तो ये जहन्नम में क्यों जाएंगे? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जितना आपको इल्म है? देखो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है। पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर हर एक आज़ा बना दिए गए हैं।
ایک بچپنے ہوتا ہے اس میں ذہن جو ہے بچوں کا کمزور ہوتا ہے، لیکن ایک صحیح سمجھ جب بچے کے اندر یا نوجوان کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک عقل ڈالتا ہے، اور عقل ڈالنے کے بعد اس کو صحیح غلط کی تمیز اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے۔ اب یہ کام نہیں ہے کہ بھائی ہم چوری کر رہے تو اللہ چوری کرا رہا، ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے جیسے ہم جانتے ہیں ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، مان لیجیے کہ میں جو ہوں میں چوری کر رہا ہوں مثال کے طور پر، لیکن اس میں میری مرضی نہیں ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہے، تو پھر جہنم میں کیوں جاؤں گا؟ یہ سوال ہے۔ دیکھو چوری کرنا اللہ کی مرضی نہیں ہے، مطلب چوری کرنا اللہ کی مرضی نہیں، تو پھر یہ کہنا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، پھر کانٹرڈکٹ کرتی ہے بات۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے اس کے اندر اللہ دماغ دیا، عقل دی، ہر چیز دی ہے۔ اب انسان ظاہر سی بات ہے چوری کر رہا ہو، گوبر تو کھاتا نہیں ہے، صحیح بات۔ یہ بری چیز تو وہ کھاتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر عقل ہے، اسے پتہ ہے چوری ہے، گناہ ہے، بچنے کا کام ہے۔ اور یہ اس چیز پہ کے نام لے کر یہ بنا دینا کہ بھائی اللہ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ پہ، ہم یقین لے کر آئے ہیں اللہ پہ، ٹوٹے کا، نفع کا، برا جو بھی نقصان ہے یا تقدیر پہ ایمان جو لائے ہیں وہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور یہ ہماری عقل ہم کو اس چیز کا تقاضا دیتی ہے کہ بھائی ہم اچھا کام کون سا ہے، برا کام کون سا ہے، اچھے کام کیسے کرنے ہیں، برے کام سے کیسے بچنا ہے۔ اور ہمارے اسلام مذہب کے اندر یہ خاص کر تعلیم دی جاتی ہے کہ برائی کیا چیز ہے، اس سے کیسے بچا جاتا ہے، ماں باپ کا ادب اور احترام کیا ہے، وہ کیسا کرنا چاہیے، وہ یہ طریقہ ہمارا قرآن سکھاتا ہے ہم کو، اسلام مذہب میں تعلیم دی جاتی ہے۔ چوری کرنا بری بات ہے، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ تمام بری چیزیں ہیں، اور اسلام کے اندر یہ چیزیں سب سکھائی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے۔ اور اس کا کیا نام لے کر ہے جو اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ کہ نظام جو ہے سارا یہ اللہ نے بنایا، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن اس نظام کو بنانے سے پہلے اللہ نے تقدیر لکھی تھی سب کی، جسے سورہ قلم کی آیت کے اندر اس کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں اس میں کلیئر اللہ نے کہہ دیا ہے، قلم سے سب سے پہلے قلم کو بنایا اللہ نے، وہ کہا کہ لکھنا چالو ہو جا، اس نے سب کچھ مطلب قیامت تک جو ہونا ہے سب کچھ اس نے لکھ دیا، اور پھر اللہ نے اس قلم کو توڑ دیا کہ اب جو لکھ گیا ہے اب وہی ہو کر رہے گا۔ تو اس یہ ایک حصہ بھی ہے ہمارے ایمان کا کہ آپ کو تقدیر پر ایمان لے کر آنا ہے، آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا ہے نا، تو تقدیر پر یعنی نصیب پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو اگر واقع ہی جو نصیب میں لکھ چکا ہے وہی ہونا ہے تو نماز میں پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں اللہ سے؟ دیکھو تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیتی ہے، اور ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس تقدیر کو بدلوایا جا سکتا ہے، اور بدلوانے کا طریقہ دنیا میں واحد یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگیں، دنیا میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگے، یا اللہ یہ چیزیں عطا کر دے، یا اللہ ایسا نہیں ایسا کر دے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی فریاد کو سن کر، کیونکہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس فریاد کو سن کر اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو بدل کر رد و بدل کر دے۔ لیکن میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ تقدیر کو بدلنا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو بدلا جائے گا، مطلب یہ بھی اس میں لکھا ہوتا ہے، یعنی قلم تو ٹوٹ چکی ہے، وہ اب دوبارہ نہیں چینج ہوگی، یعنی یہ دعا کرے گا اور اس کی تقدیر بدلے گی، یہ بھی چیز لکھی جا چکی ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہو کر رہے گا، وہی ہو کر رہے گا۔ تو اب ہم دعا کر رہے ہیں تو مجھے تھوڑا فیل ہوتا ہے بس ایسا ہی، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تقدیر بدل جاتی ہے؟ ہاں، اللہ سے بدلوائی جا سکتی ہے تقدیر، اللہ سے مانگ کے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بدل سکتے ہیں کسی چیز کا، لیکن ایک واحد ایک اللہ ایسا ہے جو ہماری تقدیر کو بدل سکتا ہے، جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ہونا تو وہی ہے۔ تو یہ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں جو ہونا وہی ہے، تو پھر ہم دعا کرنے سے بینیفٹ کیا ہوگا؟ دعا کرنے سے جیسے مان لو مثال دیتا ہوں آپ کو، مان لو کہ مجھے آج یہاں گونا میں آنا تھا، یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو مجھے یہاں آنا ہی تھا، اگر میں دعا کرتا کہ اللہ مجھے گونا تک پہنچا دے، دعا کرتا تب بھی مجھے یہاں آنا، نہیں کروں گا تب بھی مجھے یہاں آنا، کیونکہ تقدیر میں لکھ گیا تو مجھے یہاں آنا ہی ہے، چاہے کیسے ہی آئے آنا ہی ہے۔ تو دعا کرنے سے کیا بینیفٹ ہوگا؟ یہ ہے کہ یہاں تو آنا ہی ہے نا، چاہے دعا کرو یا نہ کرو۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو 5 تاریخ کو مرنا تو 5 تاریخ کو مرے گا ہی، چاہے وہ اس کے لیے آپ کتنی مغفرت کیا، مطلب اس کی زندگی کی دعا مانگ لیں، لیکن جس کو ختم ہونا 5 تاریخ وہ ختم ہو کر رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ دعا کرنے کا کوئی بینیفٹ ہے کیا ہے ویسے؟ دعا کرنے سے دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس کی عمر لکھ دی 100 سال کی یا تقریباً 50 سال کی، اب اس کے ایک نیک اعمال اور ایک اس کی دعاؤں کا ذخیرہ، اللہ تعالیٰ اگر اس کی دعاؤں میں اثر دیکھتے ہیں تو اس کی تقدیر کو بدل کر اس کی عمر بڑھا بھی دیتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے نیک اعمال کرنے والا، نیکی کے کام کرنے والا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ برکت عطا فرمانے کا مطلب ایک تو یہ ہو گیا اس کی عمر لمبی ہو جائے گی، پھر حالات مصیبت پریشانی جو اس کی زندگی میں لکھی گئی تھی اللہ تعالیٰ سے اس بندے نے مانگ کر کہہ کر اللہ تعالیٰ کی فریاد کر کر اپنی اس تقدیر کو بدلوا لیا گیا ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں یہاں گونا میں آنا تھا، مجھ کو یہ گونا میں آنا اللہ کی طرف سے ہی تھا، اگر آپ اللہ سے اور کچھ بھی مانگتے تو اس کے ساتھ کچھ اور بھی مل جاتا آپ کے۔ چلو بھائی بہت بڑھیا، یہ تو اور بھائی آپ بھی پڑھے ہو؟ آپ نہیں پڑھے ہوئے ہیں؟ آپ نے قرآن بھی نہیں پڑھا؟
तो तुम्हें थोड़ा फील नहीं होता है यार, थोड़ा गिल्टी फील होता है अपने अंदर यार, मैं हम पढ़े? हाँ फील हो ये गए, जैसे कि फील हमने होता है ना बात कर पूरा। ली और अपने सवाल भी रख दिए थे, तो जो हमारे वो ऐतराज वाले सवाल थे वो नहीं रख सके हम, क्यों? क्योंकि हमारे भाई थे, कह रहे थे कि हम कुरान को हमने तर्जुमे से नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हम वो वाले सवाल नहीं रखे जो इस्लाम की जो मतलब कि किताबों के और कुरान के ऊपर जो ऐतराज होते हैं वो हम नहीं रखे। उसकी वजह यही थी कि हमारे भाइयों ने इन्होंने कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ा है। ये यहाँ क्या करते हैं, या बच्चों को अरबी में कुरान पढ़ाते हैं और अरबी में ही पढ़ते हैं बच्चे, उसका ट्रांसलेट ना तो जो पढ़ा रहे हैं उनको पता है और ना बच्चों को पता है, तो सवाल का मतलब ही नहीं था जो हम रखने वाले थे। तो भाइयों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट मस्जिद के अंदर, हो सकता है कि उसमें हम अपने वाले सवाल रख सकें। हम तो वेट करते रहेंगे और हम चाहते रहेंगे कोई ना कोई ज़रूर हमें ऐसा मिलेगा जहाँ पर हम अपने सवाल रखेंगे और जो जिनसे हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी और अच्छे से होगी। तो बने रहें हमारे साथ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमें ना कमेंट में आ रहा था कि आप देवबंद जाइए, तो अगर ये हमारी बात देवबंद तक हमारी ये वाली बात पहुँच रही है, तो देवबंद में जितने भी हमारे मुफ्ती मौलाना बड़े बड़े आलिम हैं, तो मेरा नीचे नंबर है, तो जो भी बड़े मुफ्ती हैं आलिम हैं वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।